جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے جو مناظر دیکھے، جو آپ کو دکھائے، یہ تصویریں، یہ ویڈیوز، یہ ہمارے ساتھ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن ایک نہیں 5 فیملیز ہیں پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں۔ گجرانوالہ شہر کے پاس سلیم پورہ کے ساتھ ایک گاؤں ہے جھلن گاؤں۔ آپ چاہیں تو اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی سرچ کر کے ہی پہنچے تھے وہاں پہ۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اچانک آپ کے کپڑوں پر خون ابھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو پڑوسی وہ دیکھتا ہے کہ یہ خون کہاں سے آ رہا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ خون، تو جب آپ شرٹ اوپر کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پہ سینکڑوں کٹس لگے ہوتے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور آپ کے کپڑے جو ہیں نا وہ خیر خیریت سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں سہیل بھائی، ہاں آپ نے بھیجا، میں نے دیکھا وہ کٹ۔ اتفاق سے میں لاہور میں تھا، یہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات، اتفاق سے میں لاہور میں تھا، عرض کر رہا تھا کہ میں اتفاق سے لاہور میں تھا کہ دن میں 1 بجے میرے پاس یہ ویڈیوز آئی، اور بہت ہی ایک مستند پروگرام کرنے والے ہمارے سینئر، ہمارے بڑے پیارے بھائی اقرار الحسن بھائی، جن کا ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی تعارف کی، یہ فالو کر رہے تھے اس کیس کو پچھلے 1.5 مہینے سے۔ ان کے پاس جو فوٹیج آپ نے آپ کو دکھائی انہوں نے ہمیں دی ہے، اس کے مالک اصل میں یہ لوگ ہیں، ان کو کریڈٹ جاتا ہے یہ سارا، جنہوں نے یہ کام شروع کیا کہ پچھلے 1.5 مہینے سے ورکنگ کر رہے تھے ان کے نمائندے گجرانوالہ میں، پنجاب میں، کراچی میں، ہر جگہ ہی، لیکن جب ان کو کوئی رزلٹ نظر نہیں آیا کہ یار ہم پکڑیں گے کس کو جا کے، کیونکہ کرنے والا تو سامنے آ ہی نہیں رہا، کٹس لگ رہے ہیں، کٹ مارنے والے کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا جی فلاں نے جادو کیا، تو جو جادو کرنے والا ہے وہ مان نہیں رہا، وہ کہتا ہے جی آپ کتاب پہ ہاتھ رکھوا لیں، میں نے نہیں کیا۔ 1.5 مہینے تک جب وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ یار ہم کس کو پکڑیں گے، کس کو سزا دیں گے، کس کو سامنے لائیں گے، تو آپ یہ کرتے رہتے ہو یہ کام، آپ ذرا اس کو اپنے حساب سے دیکھ لو گے۔ یہ رہا، میں نے کہا جی بالکل اتفاق سے میں لاہور میں ہی ہوں، ہم چلے جاتے ہیں، ہم کزن وزن مل کے 1.5 پونے 2 گھنٹے بعد پہنچ گئے جی۔ اچھا پہلے گجرانوالہ جاتے، گجرانوالے سے اگر ہم جھلن آتے نا تو ہمیں 3 ساڑھے 3 گھنٹے لگ جاتے، اور میں نے وہ میپ پہ سرچ کیا تو آپ 1.5 گھنٹے میں جھلن پہنچ رہے تھے لاہور سے نا، حافظ آباد کے تھرو رستے میں ایک ایریا آتا۔ کیونکہ ہم ایک گاؤں میں جا رہے ہیں، جھلن گاؤں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس جو ہے سارا ایگریکلچرل لینڈ، ہمارا زرعی زمین جو ہے شروع ہو گئی ہے۔ اچھا جھلن گاؤں گجرانوالہ شہر سے کوئی تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ واقع ہے، تو میں گجرانوالہ نہیں گیا، پہلے میں ڈائریکٹ جو ہے نا ان کے گاؤں جا رہا ہوں، اور ہر جگہ گاؤں ہی گاؤں ہے۔ ایک گاؤں کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، پچھلے 5-6 سالوں سے ہو رہا ہے، لیکن یہ آپس میں جو کر سکتے تھے کرتے رہے ہیں۔ اب جا کے یہ چیز جو ہے نا جب ان کی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، جب ان کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہونا شروع ہو گئے، تب انہوں نے کہا کہ یار اب تو اس کا کوئی کیور، کوئی حل، کوئی مسئلہ دیکھیں کہ آخر کیا ہے یہ معاملہ نا۔ ہم بھی بڑے امیز ہیں، اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں جو ویڈیوز ہمارے پاس آئیں بھائی جان، جو تصویریں، جو ویڈیوز ہمارے پاس آئی ہیں، تو ان کو دیکھ کر کچھ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ہے نا تجسسی انسان کوشش کرتا ہے کہ یار کوئی اور وجوہات تو نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو بندہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کے صرف ہاتھوں پہ اور پیروں پہ کٹس کے نشان لگے ہوئے ہیں، جو ویڈیوز تصویروں میں آئے ہیں۔ آیا صرف ہاتھوں اور پیروں پہ کٹس لگتے ہیں، کہیں اور بھی لگتے ہیں؟ نیند میں سوتے ہوئے اگر کوئی کٹ لگ جائے آپ کو تو کوئی درد نہیں ہوگا آپ کو؟ کوئی اگر آپ کو بے ہوش کر کے، کوئی آپ بتا رہے تھے ہپنوٹائز کر کے، تو وہ کر کے اگر کرے گا تو کہ آپ کے آس پاس لوگ نہیں ہوں گے؟ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھے بٹھائے لوگوں کے درمیان ان کو کٹس لگنا شروع ہو جاتے ہیں یار، مطلب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان وہ ایک دم ان کا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے سوئے بندے کو تو کوئی اس طرح کی کوئی چیز لگے گی، کٹ لگے گا، کوئی ضرب لگے گی، کوئی نشان اس طرح کا لگے گا، تو وہ تو ظاہر بات ہے اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور چیخو پکار کرے گا، اور اپنا یعنی کہ
وہی نا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ ساتھ بیٹھے ہیں اچانک میری شرٹ جو ہے نا یہاں پہ یہ لال ہونا شروع ہو جائے, یہاں پہ خون نکلنا شروع ہو جائے, اور میں اس کو اٹھاؤں تو تازے کٹس جو ہے نا بالکل تازے کٹس لگے ہوئے ہوں اور اس میں سے بلیڈنگ ہو رہی ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کیوں پڑھیں اس کو خدا نہ خواستہ, پتہ نہیں کیا ہے یہ. ایسے ہی تو بڑا معنی رکھتا ہے جو زبان سے آپ نکالتے ہیں, جو بولتے ہیں, اٹ کاؤنٹس. تو ایسے ہی نہیں ہر چیز پڑھ لینی چاہیے. جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہا, آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں یار کچھ گڑبڑ ہے, تو مت پڑھیں بھائی اس کو. اب وہ بھائی جان کچھ اس میں وہ کہہ لیں کہ وہ لکیریں بھی تھیں, کچھ ایک آدھ الف بھی تھا, کچھ ایک آدھ عربی میں جیسے ہم لکھتے ہیں ہے وغیرہ وہ بھی تھا, مطلب مکسچر تھا. اور ایسا ہی ہوتا ہے ان چکروں میں نا کہ بولتے ہوئے بھی مکس کر دیتے ہیں زبانوں کو اور لکھتے ہوئے بھی جو ہے نا. تو وہی بات ہے کہ کیا کوئی کالا جادو یا کوئی جنات والا اینگل, کیونکہ اس میں اور ایک بات آپ نوٹ کریں کہ وہ فیمیل بن کے کوئی لکھ رہا ہے یہ, کیونکہ اس میں نا تھی یا ہوگی والا ورڈ انہوں نے استعمال کیا ہے, کہ میل نہیں ہے فیمیل والا چکر ہے یہ. اور آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی, اس میں لوگوں کے نام لکھے ہوئے جن کو کراس کیا ہوا ہے. اب اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے, ہنی بھی یہ بتا رہے تھے کہ یار یہ جو کراس ہے نا یہ وہ ہیں شاید جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. میں نے کہا اللہ خیر ہی کرے. جناب ہم پہنچے ہیں جھلن گاؤں. وہاں آپ کسی بچے سے لے کے بوڑھے تک پوچھ لیں کہ جی وہ کون سا گھر ہے جہاں پر یہ خون نکلتا ہے, وہ بتا دے گا. چل بھائی, پورا گاؤں, پورا علاقہ, پورا شہر, اب تو یہ کراچی پہنچ گئے بیچاری ان کی فیملی. سن رہے ہیں؟ جی سر. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. ہم پہنچے جی دوپہر میں وہاں 12-1 بجے, اور بڑے مشہور وہاں پہ درزی ہیں, مشتاق درزی, جن کی فیملی ہے یہ, آپ کسی سے پوچھ لیں. خیر مجھے یاد ہے ہم پہنچے ہیں, بچے گھوم رہے تھے, ہم نے کہا یار یہ بازار جانا ہے, مشتاق درزی ہے, کہتے ہیں ہاں جی وہاں چلے جائیں. ایسے علاقوں میں نا یہ مشہور ہوتے ہیں ماشاءاللہ, نام سے جانتے ہیں آپ کو نا, فلاں کیا کرتا ہے, کہاں رہتا ہے, وہ سب پتہ ہوتا ہے. یہاں تو ہمارے پاس ٹائم ہی ہے, کسی کے پاس پڑوس میں کون رہتا ہے پتہ نہیں ہمیں. وہاں پورے علاقوں کا پتہ ہوتا ہے. تو پہنچے جناب ہم جب وہاں, تو پورا محلہ ہی نا ہمیں سامنے آیا ہمارے. سب نے تصدیق کی اس بات کی. مسجد جاتے ہیں وہ لوگ تو نمازی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا ہوا جی, بڑی بہن بیٹھی ہوئی ہے اندر, اور یہ فیملی ممبرز جو ہے نا باری باری جا رہے ہیں ان کے پاس. سمجھاتے نہیں ہیں, چھوڑو یار تم کیا کر رہی ہو, کیوں کر رہی ہو ایسا, تمہیں کیا چاہیے, مت کرو. وہ کہہ رہی ہے میں کچھ نہیں کر رہی, کچھ نہیں کر رہی, کچھ نہیں کر رہی. ایک رشتہ دار بیچارہ جذباتی ہو کے قرآن پاک لے گیا ان کے پاس, اس پہ رکھو ہاتھ, بتاؤ. وہ اس نے ہاتھ رکھ دیا, کہتی میں نہیں کر رہی. اللہ اکبر. اب یہ جو ان کے ابو ہیں نا بیچارے مشتاق, جب اس کے بعد اور وہ کیا کریں گے, بالکل ختم. انہوں نے کیا کیا, یہ اپنی بہن کو اٹھایا, وہاں سے باہر لا کے بٹھایا, ان کے دونوں پیروں پہ پیٹرول ڈال دیا ادھر اور ادھر, کہ بتا رہی ہو نہیں بتا رہی ہو سچ سچ. اگلا بے بس ہوا ہے نا, تنگ آ گیا, بالکل تنگ آ گیا. اس نے کہا یار تم, آریا پار. ہاں آریا پار, بتا رہی ہو یا نہیں بتا رہی. کہتی کیا بتاؤں, میں نہیں کر. اس نے جلائی ماچس, لگا دی آگ, اوف, اللہ اکبر. دونوں پیروں پہ آگ لگا دی. کہتے ہیں ہمارا پورا خاندان دیکھ رہا تھا یہ منظر کہ آگ لگی ہوئی ہے اس کے دونوں پیروں پہ, اور میری بہن مجھے یوں دیکھ رہی ہے. اور میری بہن نے کیا کیا, ایک ہاتھ سے یوں اور دوسرے ہاتھ سے یوں, اور کہا لگا لی آگ. کوئی آنسو نہیں, کوئی شور شرابہ نہیں, کوئی چیخ پکار نہیں, کوئی تکلیف بھی نہیں. کوئی تکلیف بھی نہیں. یہ کہتے ہیں میرے پورے خاندان نے یہ منظر دیکھا. اب کیا کریں گے آپ, کس کو دیں گے 2 لاکھ روپے, کس کو نہیں دیں گے. اب یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اس میں پہل کرتا ہے نا, اللہ بچائے, جب وہ پہل کر لیتا ہے
تو اتنا گہرا کنواں ہے نا کہ آپ پھر اس کے اندر دھستے ہی جاتے ہیں. چلے جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں نا کچھ بری بلائیں ہیں جیسی لالچ بری بلائیں وہ آپ کو چپک جاتی ہے. وہ کوئی بیماری عادت نہیں ہے, وہ بلا ہے یار, وہ چپک جاتی ہے آپ کو. بالکل. وہ پھر آپ اس کے قبضے میں چلے جاتے ہیں, لالچ ہی لالچ ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح یہ بھی کوئی ایسی لگتا ہے. اب بھجن میں جب ان کو یہ کہا نا کہ یار آپ 2 لاکھ روپے دے دو, صحیح. کہتے ہیں بچوں سے بڑھ کے تو نہیں, اول تو میرے پاس ہے نہیں, اور میں ایک بار کیا 2 بار دینے کو تیار ہوں, دوں کس کو؟ جب اس بہن نے میری یہ کیا سب کے سامنے تو ہم سب تو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے نا کھٹے میں آ گئے. کہ یہ منہ سے نہیں کہہ رہی لیکن ہے یہی. اب کیا کروں میں, وہاں جاؤں اس کو دوں پیسے, وہ کہتی مجھے تو نہیں چاہیے, میں نے تو نہیں مانگے. وہ یہ چاہتی ہے کہ میں پیسے پھینک کر آ جاؤں, نہ یہ ہو کہ جی مجھے تو نہیں دیے نہ میں نے مانگے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 لاکھ روپے کی بات نہیں, بچوں سے بڑھ کے تو نہیں ہے, میں کس کو دوں؟ وہ جو سب بتا رہے ہیں جتنے بابا عامل لوگ ہیں, اور کچھ نشانیاں بھی ایسی ملی ہمیں کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری بہن یہ کر رہی ہے. اس کو میں کہوں یہ لو پیسے, وہ کہتی ہے میں نے تو نہیں مانگے, نہ مجھے چاہیے, مجھے کیوں دے رہے ہو؟ اچھا جی, ایک خیال یہ آتا ہے جہاں سے آپ کو تعویذ مل رہا ہے دھماکے کے ساتھ. میں نے بتایا کہ تعویذ ملتا کیسے ہے ان کو. بالکل بتایا. ان کے گھر میں پہلے ایک ہوتا ہے دھماکہ, جیسے پٹاخہ نہیں ہوتا, فائر کرتے ہیں آپ, ایک کمرے سے باہر نکلتے ہیں ایسا لگتا ہے صحن سے دھماکہ ہوا ہے. دھماکے کی آواز آتی ہے اور دیکھتے ہیں تو ایک یہ 10 روپے کا نوٹ, کہتے ہیں پہلے کاغذ میں آتے تھے, پہلے نوٹوں میں نہیں آتے تھے. اچھا. یہ ابھی کچھ عرصے سے نوٹوں میں آنا شروع ہوا ہے. کہتے ہیں پہلے کاغذ میں ہوتا تھا, دھاگے بندے ہوتے تھے, ابھی کچھ عرصے سے نا کوئی 8-10 آ گئے ہیں ان کو نوٹ. تو اب 10 کے نوٹ پہ نا یہ لکھا ہوا آتا ہے واضح واضح صاف صاف, ہم جو کر رہے ہوتے ہیں جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ لکھا ہوا آ جاتا ہے. جیسے ہم نے ابھی آپ کو بلا لیا, کل ہماری بات ہوئی, ہمیں پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں, ہم لوگ صحیح. کل ہی ہمیں تعویذ ملا ہوا لکھا ہوا, اس پہ کچھ بھی کر لو, کسی کو بھی بلا لو, کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. وہ جو کالے رنگ سے لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں کل ملا آپ کے آنے سے پہلے ہی, وہ دھاگا رکھا ہوتا ہے اور اس پہ کھولتے ہیں تو ایسے ملتا ہے. اچھا جی, خیال یہ آتا ہے, میں نے کہا آپ یہیں پھینک دو 2 لاکھ روپے جہاں سے آپ کو تعویذ ملتا ہے. کہتے ہیں کتنی بار پھینکوں گا, پھر ایک بار پھینک دیے, پھر اگر کوئی آگے اگلا پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں, سامنے تو آئے کوئی. اب جی جب ان کی بہن کا بھی معاملہ ہو گیا, اب جیسے اقرار بھائی اور سریعام نے بھی یہی کہا کہ یار ہم جب وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات کہہ دے تو ہم تو اس کے بعد کچھ نہیں کہہ سکتے نا. کچھ نہیں کر سکتے. ہم کیا کہیں گے اس پہ یار, اس کی گواہی پھر تو دونوں ہے نا. یہ ہمارے قانون میں بھی یہی ہوتا ہے, جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا پھر وہ جو کہتا ہے وہ اوکے ہوتا ہے. تو جب وہ پورا خاندان کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس پہ بھی یہ کہہ دیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ زبردستی, آگ سے بڑھ کے کوئی زبردستی ہوتی ہے یار؟ نہیں, بالکل نہیں. بھائی ہلکا سا جل جائے بڑا درد ہوتا جل ہے. اٹھا ہے, وہ تو پاؤں جل رہے ہیں. استری لگ جائے, کوئی آگ ہلکی سی لگ جائے, بڑا درد ہوتا ہے یار. اور اس سکن پہ تو جو آپ کی سہیل بھائی دیکھیے گا نازک اسکن ہے یہ پاؤں والی جو اسکن ہے آپ کی, ٹیشو کی طرح ہی ہے. یہ جو پاؤں کے اوپر ہوتی ہے یہ تو بڑی نرم سی اسکن ہوتی ہے نا, ادھر تو زیادہ درد محسوس ہوتا ہے. سب سے ہارڈ تو یہ ہوتی ہے, یہاں پتہ چل جاتا ہے تو وہاں پھر کیا ہوتا ہوگا. تو یار اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا, مطلب پتہ نہیں کس مٹی کی بن چکی ہیں بقول پورے خاندان کے. پہلے وہ کہتے ہیں کرواتی تھیں کسی بابا سے, ان کا نام یونس یوسف بتا رہے تھے جو کرتے تھے. اب کہتے ہیں وہ خود اتنی ٹرین ہو چکی ہیں کہ اب وہ خود ہی کرتی ہیں, 1 سے 2 بہنیں ان کی جو کرتی ہیں. بہرحال یہ تو انہوں نے بتایا جو میں نے آپ کو بتایا جو ہوا, جس کے کئی گواہ بھی موجود. میں جس مقصد سے گیا تھا کہ میرے سامنے ایسا کچھ ہو سکتا ہے, بالکل. وہ 2 بیٹے اور بیٹی جن کے ساتھ یہ ہوتا, لوگ ڈر ان سے رہے ہیں, کترا ان سے رہے ہیں. کئی دوست بیچارے نا کہ یار ان کے ساتھ رہیں گے ہمیں ہی کچھ نہ ہو جائے. میں نے دیکھا وہاں پہ لوگ کٹ رہے تھے, ان سے کتراتے ہیں نا لوگ, دور دور یہ وہ ہو رہا تھا. رشتہ دار بھی کہ ہاں ہے سانو کچھ نہ ہو جائے. ہاں تو اس طریقے کی آپ نے دیکھا ہے نا, جہاں جہاں ہم گئے اور جہاں ہم گوٹ گاؤں اس طریقے تو کافی یہاں سے لے کے بات کافی, مطلب چھوٹا سا گوٹ ہے تو تقریباً سب کو پتہ ہے. اب سترام کا کیس بھی ہماری لائف میں وہ ایک نیچرل کیس تھا, نظر آ رہا تھا کہ وہ
हकीकत बिल्कुल असर में था। वो उसका पेट का उछलना, और वो हमने सब वीडियो भी की थी उसकी। हाँ, उसकी तो नज़रें, उसकी आंखें। ठीक है, वो एक बच्चा था, वो इस तरीके का अदाकारी नहीं कर सकता, लेकिन एक समझदार बड़ा आदमी ये पब्लिसिटी के लिए सब कुछ कर सकता है। उन तीनों का क्या जो अल्लाह को प्यारे हो गए? वो कैसे प्यारे हो गए? कट की वजह से? बकौल इनके जादू से, असरात से, तावीज़ों क्या हो गया था उन्हें? से। एक की ज़बान जो है ना बोलती बंद हो गई थी, एक की। ठीक है। एक तरह से गूंगे हुए थे, जैसे फालिज नहीं हो जाता एकदम ही। और उसी मौके पे फिर एक दो, अच्छा फिर उसका क्या कहेंगे जिसको, जो इनको असर हुआ और एक बाबा के पास लेके जा रहे थे, इनके रिश्तेदार ही थे, जो बीच बाजार में हवा में जिनको उठा लिया गया और उनको सबके सामने ही उन हवा में जो है ना वो स्पीड से दूसरी गली पहुंचा दिया गया, उसका क्या करेंगे? लेकिन जितने सवाल हो सकते थे एक इंसानी दिमाग में जो आ सकते थे वो मैंने किए। और क्योंकि ऐसे ऐसे वाक़यात सुने हैं, देखे हैं, और हमारी अगर आप किताबें उठा लें उन पे हमारी हस्तियों के कई ऐसे, समझ लें जिसे कहते हैं ना कि करामतें हैं बेशक। जिनसे इनकार नहीं करे, फिर उसका बिल्कुल, कोई बिल्कुल। काउंटिंग नहीं है। कहते ना तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, इसी तरह है कि जो इसमें पड़ गया या रह गया, तो बस अल्लाह पाक महफूज रखें आपको, हमें, हम सबको। ये एक ऐसा वाक़या हमारे आंखों के सामने आया, बर वक्त आया, हम भी बर वक्त पहुँचे, जो आज से पहले कभी हुआ नहीं। और किस रिसोर्स से आया मैंने आपको भी बताया। जो आपकी राय मुझे भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है। वसूख से नहीं कहा जा सकता। मैं चाहूँगा आप ये सब देखें, गौर करें और मुझे भी बताएं कि वो क्या है।